اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ٹاک وتھ راجہ کے ساتھ نعمان راجہ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر، کچھ حقائق اور کچھ حقیقت پسند باتوں کے ساتھ. آج ہم کچھ مزید کیش ورتھ کو لے کر باتیں کریں گے، اور یہ سیف الرحمان نیازی صاحب نے جو بی فور یو کے بعد جو نیا اسکیم کیش ورتھ کیا تھا، آج اس کی کچھ ٹیکنیکلٹیز میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے توسط سے کہ بیسیکلی یہ اسکیم کرنے میں اس کے ساتھ اور کون کون سے لوگ شامل تھے، یہ اسکیم کس طریقہ کار سے ہوا، اور اس میں کس کس کو وکٹم بنایا گیا، اور بہت ساری اور باتیں آج ہم اس ویڈیو کے تھرو ڈسکس کریں گے. تو پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. سب سے پہلی چیز اس ویڈیو کو لے کر جو میں بتاؤں گا وہ یہ کہ سیف الرحمان نیازی نے اپنے اس شخص کا ایک بڑا تابناک ماضی ہے. میری پہلی جو میری ویڈیوز آئی تھی ان سے اب تک میں نے کچھ تحقیقات کی، اس کے کچھ فیملی ممبرز کے ساتھ بھی میری بات ہوئی، تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو وہ سپنی ہے جس نے وقت پڑنے پہ اپنے بچے بھی کھا لیے تھے. یعنی کہ اس شخص نے خالی بی فور یو کے اور یا کہ لوگوں کا استعمال نہیں کیا دوبارہ کیش ورتھ کے اندر، اس شخص نے اپنے فیملی ممبرز کو بھی یوز اینڈ ابیوز کیا، کیونکہ یوز اینڈ ابیوز کرنے کی موصوف کی عادت بڑی پرانی ہے. یہ جب ملیشیا میں تھے تو ادھر وہاں پہ انہوں نے میڈم حسنی کو یوز اینڈ ابیوز کیا جو ان کی فرسٹ وائف تھی. پھر انہوں نے یہاں تک کہ اپنی سیکنڈ وائف جو ان کی فرسٹ وائف تھی پاکستان سے میڈم زرینہ، ان کو یوز اینڈ ابیوز کیا. پھر اس شخص نے تیسری شادی کی اور پھر اس شخص نے چوتھی شادی کر لی، جو کہ میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اصل کیش ورتھ میں ہوا کیا. کیش ورتھ کا جب اس شخص نے سٹارٹ لیا تو وہی گھسا پٹا پرانا اس کا وہ شاہ رخ خان والا ڈائلاگ، میں دینا چاہتا ہوں میں دینا چاہتا ہوں. پتہ نہیں نیازی صاحب کیا دینا چاہتے ہیں اور دے بھی نہیں رہے. تو اس شخص نے کہا جی میں دینا چاہتا ہوں، میں تو دینا چاہتا ہوں، مجھے ادارے نہیں چلنے دے رہے، مجھے ادارے نہیں چلنے دے رہے، میں تو دینا چاہ رہا ہوں، میں تو لوگوں کا پیسہ لوٹانا چاہ رہا ہوں. تو اس نے کہا جی میرے پاس پیسہ لوٹانے کا ایک بڑا زبردست ایک آئیڈیا ہے، اور وہ ہے کیش ورتھ، کہ ہم ایک فریش سٹارٹ لیتے ہیں اور لوگوں کو ان کے اکاؤنٹس میں اکاموڈیٹ کریں گے، بلا بلا بلا. تو کون نہیں چاہتا کہ اس کا ڈوبا ہوا پیسہ اس کو واپس نہ ملے. تو اس نے اپنے کچھ لیڈرز پاکستان میں اٹھائے، جن میں سر فہرست راجہ ریاض، کوچ راجہ، اسی طرح کے بہت سارے لوگ اس نے اپنے اعتماد میں لیے. اور اعتماد میں لینے کے بعد اس شخص نے ان کو وہ گھٹلی کی طرح چوس کر بن میں پھینک دیا، جیسا کہ راجہ ریاض اس ٹائم بن میں پڑا ہوا. خود اس نے کہا کہ راجہ صاحب تو خالی ایک ڈاکانہ تھے، وہ ڈاکانہ تھے، راجہ ریاض چلا گیا، آپ اپنا کام جاری رکھیں، پیمنٹ لے کر آؤ، پیمنٹ لے کر آؤ. یہی کرتا رہا یہ شخص کہ پیمنٹس لے کر آئیں، پیمنٹس لے کر آئیں، اور ہم سمجھ رہے تھے ہمیں اکاموڈیٹ کر رہا ہے. اس نے اکاموڈیٹ گھٹا کرنا تھا وہ تو اپنے لیے. اب بیسیکلی اس کو کیش ورتھ کی ضرورت کیوں پڑی؟ اب یہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ، دو پوائنٹس بڑے سمجھنے والے ہیں، ذرا میرے ساتھ یہ دونوں پوائنٹ سمجھیے گا. جب اس نے بی فور یو سٹارٹ کی تو لوگوں نے اس کو اندھی محبت اور اندھا اعتماد دیا. یعنی کہ ٹوٹل اس شخص کو بھی نہیں پتا تھا، اس کو بھی جب پتا چلا تو بڑا، اس کو تو خیر پتا تھا مگر ہمیں جب پتا چلا تو پاؤں گی زمین ہی کھسک گئی کہ 119 ارب روپیہ اکٹھا ہوا پورے پاکستان سے. یہ لوگوں کا اعتماد تھا اس شخص کے اوپر جس کو اس شخص نے ٹھیس پہنچائی کہ 119 ارب روپیہ اس کے پاس اکٹھا ہوا، یعنی کہ 1 ارب اور 19 ارب روپیہ. جب اس کے پاس یہ پیسہ اکٹھا ہوا تو راتیں موصوف کی رنگین ہوگی، کیونکہ یہ بیسیکلی بائی نیچر وہ احمد شاہ رنگیلا ہے نا یہ. تو رنگیلے کی راتیں رنگین ہونا شروع ہو گئی، رنگیلے کو بڑے مزہ آنے لگ گیا. روزانہ رات جناب گھنگروؤں کی ٹاپ پہ گزرتی اس کی. تو جب اٹھا کر لے گئے نیب والے تو یہ کچھ دن جو قید میں رہا، 200 کچھ دن، تو اس کے کان ترسے ہوئے تھے مٹن کھانے سے اور وہ جس کو کہتے ہیں وہ گھنگروؤں کی تاپ سننے سے. تو اس نے کہا جی گھنگروؤں کی تاپ راتیں واپس رنگین کس طرح کی جائے. تو اس کو آئیڈیا آیا، اس نے کہا ایک نئی کمپنی کا سٹارٹ کرتے ہیں، لوگوں کو یہ جانسا دیتے ہیں کہ ہم اپنے پچھلے پیسوں کی ریکوری آپ کو اس کمپنی سے دیں گے. تو اس شخص نے نئی کمپنی سٹارٹ کر دی جس کو اس نے کیش ورتھ کا نام دیا. اور پھر لیڈرز کو کیا کہا کہ میرا نام مت لینا، میرے اوپر اداروں کی نظر ہے، میرے اوپر نیا کیس کھل جائے گا، مجھے نہ آگے لانا. لوگ بھی بیچارے سادے، نہیں اس کا نام لیا کسی نے. اور پھر اس نے کہا کون سی کیش ورتھ، کہاں کی کیش ورتھ، میرا کیش ورتھ سے کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق میں ابھی آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کا کیش ورتھ کے ساتھ کیا تعلق تھا. ابھی
कैश वर्थ के साथ इसका जो ताल्लुक है, चले मैं अभी बताता हूँ। मैं एक ऑडियो प्ले करने लगा हूँ, जरा इस ऑडियो को सुनिएगा, फिर हम मजीद आगे चलेंगे कि ये कैश वर्थ जो है ये किसके नाम थी, ये क्या हुआ, इस स्कैम में और कौन कौन शामिल था, पैसा किस तरह ट्रांसफर किया गया, वो चीजें मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूँ। सो ये ऑडियो जरा गौर से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक तो जो जिन लोगों के आपके डिपॉजिट हो चुके हैं, अब ज़ाहिर अकोमोडेशन का सिलसिला सिस्टम में नहीं है, तो उनकी कैश वर्थ की आईडी, उसके ऊपर जो अप्रूव है कैश वर्थ डिपॉजिट का, उसके ऊपर कैश वर्थ की आईडी का नंबर लिख दें, नीचे उसकी कैश वर्थ आईडी अलग से लिख दें, साथ में जो BFIU का डाटा है उसका चैट की पिक्चर भी साथ अटैच कर दें, और उस चैट में जिन जिन आईडियों का अकोमोडेशन हो रही है उनकी डिटेल भी डाल दें, वो हमें भेज दें, वो फिर हम अकोमोडेशन अपडेट करवा देंगे, क्योंकि सिस्टम से पॉसिबल नहीं होगा अब। इस्लाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। अच्छा, एक चीज़ है कि ग्रुप के अंदर जो कल वाला चैप्टर था ना उसको क्लोज कर देना है, कोई कुछ भी कहे ना उसको डिस्कस नहीं करना। राइट सर, राइट सर। अगर जिसको ज़्यादा तकलीफ हो ना उसका मुझे नंबर भेज देना, उसका मैं खुद बात कर दूँ, उसका सॉफ्टवेयर में खुद अपडेट कर दूँ। राइट हो गया सर, राइट हो गया। और इनको अगर किसी से पर्सनल में बात करनी है तो उनको बताना है कि किसी शख्स के आने जाने से मैनेजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कह रहे सर। उसी तरह डिपॉजिट भी दे रही है, विड्रॉ भी दे रही है और डाटा भी दे रही है। बिल्कुल और ऐसा। राजा साहब खुद कहते थे कि मेरा काम तो डाकिए का है, पहले वो मुझे भेजते थे, मैं उनको जवाब देता, मैं डायरेक्ट ग्रुपों में खुद भेज रहा हूँ ना। जी सर, बिल्कुल ऐसे। और फिर ये है कि एक नेटवर्कर और एक यूट्यूबर और एक कंपनी की मैनेजमेंट, तीनों डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल। तो हर बंदे को अपना काम करने दें, इसलिए किसी को न सर पे चढ़े और ना चढ़ने दें। सर मैं कल से ना जी व्यूअर्स, जिस तरह आपने वीडियो सुनी, इसमें आपको अंदाजा हो गया होगा कि सफर रहमान सब क्या फरमा रहे हैं। अब हम आते हैं इस कंपनी की रूए रवां की तरफ। एक नाम सामने आया था कैश वर्थ में, जब इस कैश वर्थ का इसने स्टार्ट लिया, हाइफा खान, जिसका असल नाम अरूज सईद है, और ये रिश्ते में सफर रहमान नियाजी की वाइफ है। अब ये मुझे कंफर्म नहीं कि कैश वर्थ शुरू होने से पहले ही दिल फेंक मौसूफ शादी कर चुके थे दिलीप कुमार साहब, या कि इन्होंने दिलीप कुमार साहब ने ये शादी बाद में की, मुझे नहीं पता। अलबत्ता ये इनकी वाइफ है जिनका असल नाम अरूज सईद है। और जितने भी बैंक अकाउंट्स ओपन हुए थे जिससे पाकिस्तान में से लीडर्स ने कैश वर्थ में पैसा ट्रांसफर किया, उन अकाउंट्स की डिटेल्स भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि वो अकाउंट्स, उनके वो जो है अकाउंट नंबर वगैरह मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा जिनमें लीडर्स ने पैसा फेंका है, वो अकाउंट्स हाइफा खान यानी कि अरूज सईद के नाम पे वो अकाउंट्स थे। फिर इस शख्स ने क्या किया, इसने अपनी जो इसकी थी जो बेसिकली इसकी आईटी टीम थी, आईटी टीम का जो इसका आईटी हेड था ना, उसका नाम था नईम लखवी, और तमाम आईटी टीम के साथ मिलके इस शख्स ने अमाउंट में मैं कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूं, 1 अरब रुपया या 1 अरब से कम, यानी कि ये ह्यूज अमाउंट इसने वॉलेट से बीटीसी ट्रांसफर किया हाइफा खान के अकाउंट में, अरूज सईद के वॉलेट में। ये इसकी आईटी टीम, नईम लखवी और तमाम आईटी टीम इसके साथ शामिल थे। और इसकी जहां तक कंपनी की सीईओ थी, वो भी इसकी वाइफ को इसने बनाया हुआ था। जाहिर सी बात है, खुद तो ये मरदूद आगे नहीं आ सकता था, तो इसने अपनी वाइफ को बनाया कंपनी का सीईओ। पीछे ये खुद था, बेसिकली सारा कुछ ये कर खुद रहा था। और वो एक नाम और दीगर भी कुछ नाम है जो इसने जो कंपनी के करते धरते में शामिल थे, दीगर भी कुछ और नाम हो रहे हैं। अब इस शख्स ने क्या किया, इसको जरूरत थी एक मोरे की, और जो इसने जो मेन मोरा, इसका मोरे तो इसने बहुत सारे बनाए, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने इस पे, लीडर्स बेचारों ने इस पे एतमाद किया, मगर इसने अब यहां पे किया गया, इस शख्स ने राजा रियाज को मेन अपना मोरा बना के कोच राजा को इस्तेमाल किया। और जिसका आपने ऑडियो में सुना होगा, एक ऑडियो में जिसने इसने कहा है कि वो तो जैसे एक डाकखाना था, मैंने उस डाकखाने को, डाकखाना बंद हो गया, अब डाकखाना बैठा हुआ है, अल्लाह के रंग देख रहा है बैठा हुआ, चले ठीक है। फिर मेरे इसके फैमिली मेंबर्स के साथ जैसे कहा मैंने, बात हुई मेरी ना। अब हम आते हैं अकाउंट डिटेल्स की तरफ, और हुंडी के जरिए जो पैसा इसने बाहर भिजवाया सफर रहमान नियाजी ने, इसने बाकायदा हुंडी के जरिए भी पैसा दुबई ट्रांसफर किया, यानी कि कुछ पैसा अभी इसके पास पाकिस्तान में मौजूद है क्रिप्टो की मद में, और कुछ पैसा इसने उठाकर अपना दुबई भेज दिया। अभी जिस चीज का मुझे अंदेशा है, और बहुत ज्यादा अंदेशा है, वो इस चीज का है कि ये अक्सर इसने 2 जगह पे कहा है कि मैं तो अनकरीब पाकिस्तान छोड़ दूंगा, मुझे तो नैब से क्लीन चिट मिलने वाली है, और मैं तो अभी बिल्कुल पाकिस्तान छोड़ दूंगा।
اور یہ بات میں اپنی فرسٹ پریس کانفرنس میں کر چکا ہوں, اور میں اگلی اپنی جو پریس کانفرنس جو میں پنڈی پریس کلب اور پھر اسلام آباد پریس کلب میں کر رہا ہوں 200 بندے کے ساتھ, یہ میں اس میں بھی یہ بات ہائی لائٹ ضرور کروں گا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے تو پاکستان چھوڑ دینا ہے, میں انلیگل مینز اڈاپٹ کروں, یعنی کہ میں انلیگل طریقے سے افغانستان کے تھرو نکل جاؤں یا میں ایران کے تھرو بارڈر کراس کر کے نکل جاؤں. سو میری ہائر اتھارٹیز سے یہ اپیل ہے کہ کائنڈلی پلیز اس پہ نظر رکھی جائے, اس کو روکا جائے. حالانکہ یہ آلریڈی اداروں کے ریڈار پر ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کے باوجود یہ ایک کرمنل آدمی ہے, تو اس نے کوئی نہ کوئی اٹیمپٹ ملک سے نکلنے کی ضرور کرنی ہے, کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اس کے گرد شکنجہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو چکا ہے اس فراڈ نیازی کے ارد گرد. اور بائی نیچر یہ ایک میں آپ کو چیز بتاؤں کہ یہ ایک بڑا زبردست ایکٹر بھی ہے, اور یقین جانے کہ میں تو یہ مشورہ دینا چاہوں گا نیازی صاحب کو کہ وہ غلط فیلڈ میں آگے ہیں. ان کو انڈیا چلا جانا چاہیے تھا, جتنا پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا ان کو انڈیا جانا چاہیے تھا, اور بالی ووڈ میں یقین جانے کہ ایک بڑے کامیاب ایکٹر بن کے سامنے آتے. کیا ایکٹنگ کرتے ہیں موصوف, رلا دیتے ہیں, یقین جانے ایسی ایکٹنگ کرتا ہے یہ بندہ. اور یہ بیسیکلی یہ کرمنل مائنڈ آدمی ہے, اور یہ ہر ایک شخص کو, ہر ایک رشتے کو, ہر ایک کو یہ ایز اپنا مورا استعمال کرتا ہے, ایز اپنی سی ڈی استعمال کرتا ہے, یوز اینڈ ابیوز کر کے اس کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دیتا ہے. یہ ایک طوطا چشم شخص ہے جو کسی کی قدر نہیں کرتا. اس کا مذہب صرف پیسہ ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ جب نیازی صاحب فوت ہو جائیں تو ان کو کفن بھی پیسوں کا دیا جائے, اور ان کی قبر میں مٹی کی جگہ پہ پیسے ڈالے جائیں, تو ان کا بہت بڑا مقبرہ بن سکتا ہے. اور گڈ لک نیازی پینڈو, ٹھیک ہے, نیازی فراڈیے, گڈ لک ٹو یو. اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں نہ ہی پاکستان کے ادارے چھوڑیں گے, نہ ہی تمہیں اللہ کی ذات چھوڑے گی, اور نہ ہی تمہیں پاکستان کی یہ عوام چھوڑے گی جن کا پیسہ تم نے لوٹا ہے. تمہارے پہلا جو سکیم تم نے کیا تھا نا نیازی, وہ اپنا بی فار یو والا, اس کے بعد چلو لوگوں کے پاس پھر سوکھی روٹی اور پانی کا گلاس تھا, کیش ورتھ کا پلیٹ فارم یوز کر کے تم نے ان سے وہ سوکھی روٹی بھی لے لی ہے. اور اب میں کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میں نیازی تمہارے خلاف ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی وہ پٹیشن میں دائر کروں گا کہ یہ نیازی فراڈیا پاکستان سے بھاگنے کے چکر میں ہے, اس نیازی فراڈیے کو بھاگنے مت دیا جائے. میں جب بھی کوئی ویڈیو بناتا ہوں, میرے دوست, میرے بھائی پورے پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, مجھے کالز کرتے ہیں, تو کائنڈلی مجھے کسی کی واہ واہ نہیں سننی. آپ اگر مجھے وہ شخص اس ویڈیو کے توسط سے میرے ساتھ رابطہ کرے جس نے میرے ساتھ چلنا ہے, جس نے میرا اس نیک مقصد میں ساتھ دینا ہے, جس نے میرے ساتھ دوڑنا ہے اور بے لوث ہو کر دوڑنا ہے, وہ شخص مجھ سے رابطہ کرے. باقی یہ گروپ چیمپئنز جو ہیں پلیز وہ مجھ سے دور رہیں. مجھے گروپ چیمپئنز نہیں چاہیے, مجھے عملی لوگ چاہیے جو اس پلیٹ فارم میں میرا ساتھ دے سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری نیکسٹ ویڈیو مزید کچھ نئے انکشافات کے ساتھ, کچھ نئی چیزوں کے ساتھ آئیں گی. اور جو بھی اس کے میں اپنی اگلی ویڈیو میں جو میں وہ پٹیشنز اس کے خلاف دائر کروں گا, اس کے علاوہ ایک بہت بڑا سونامی لے کر ہم لوگ نکلیں گے, پرامن احتجاج کے لیے ہم لوگ روڈوں پر نکلیں گے, اور ایک اچھا رزلٹ نکلے گا انشاءاللہ. غریبوں کا پیسہ میں ڈوبنے نہیں دوں گا. باقی تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.